الحمد لله جل وعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه إلى يوم الوفاء والجزاء والبقاء. میرے عزیز دوستو، دوسری تراویح کے اندر ہم نے قرآن مجید کو سنا۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم القصاص فی القتلى، کہ تم پر اس بات کو فرض کیا گیا ہے کہ قتل کے بدلے تم قاتل کو قتل کرو، یعنی قصاص لو۔ اور آگے چل کر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ، یعنی قاتل کو اس قتل کے بدلے میں قتل کرنا، اسی میں زندگی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جب قاتل کو بدلے میں قتل کیا جائے گا تو لوگ اس ڈر کی وجہ سے قتل کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور یہ اصول ہے کہ جب کسی جرم کی سزا بروقت دے دی جائے تو لوگ اس جرم کو کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قصاص میں ہی تمہارے لیے زندگی ہے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے کو فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے والی امتوں پر روزے کو فرض کیا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ صرف اس امت پر فرض نہیں ہے بلکہ پچھلی بھی امتوں پر اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا تھا۔ اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے مال کو خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا اپنے مال کو ہم کہاں خرچ کریں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا کہ اپنے والدین پر اور عزیز و اقارب پر، یتیم اور مسکین پر اور مسافروں پر اپنے مال کو خرچ کرو۔ اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے حیض کے بارے میں بتایا کہ حیض گندگی ہے، کیونکہ عرب کا دستور تھا کہ جب عورت اپنے مخصوص ایام میں ہوتی تھی تو عورت سے دور ہو جاتے، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا تک نہیں کھاتے۔ ایک طرف تو یہ طریقہ کار تھا اور دوسرا یہ طریقہ ہو سکتا تھا کہ حیض میں بھی عورت سے ملا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عرب کے پرانے طریقہ کار کی تردید بھی کر دی، اور جو یہ طریقہ ہو سکتا تھا کہ حیض میں بھی عورت سے ملا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کی بھی تردید کر دی اور درمیان کا راستہ بتا دیا کہ حیض گندگی ہے، یعنی ان ایام کے اندر عورت سے دور رہا جائے۔ مخصوص معاملات کے اعتبار سے عورت سے دوری رکھی جائے، نہ کہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہ کھایا جائے، کیونکہ شریعت محمدی میں اعتدال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعتدال والا درمیانہ راستہ بتا دیا۔ اسی طرح آگے چل کر آیت الکرسی آ رہی ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لے تو موت
جنت اور اس شخص کے درمیان میں صرف موت کا فاصلہ ہے، یعنی وہ شخص مرتے ہی جنت میں جائے گا۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی کو پڑھ لیا جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کے مال کے لیے مجھے نگران مقرر فرمایا، اور میں نے دیکھا کہ رات کو ایک شخص آیا اور لب بھر بھر کر غلہ اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا تو وہ اپنے بچوں کا عذر پیش کرنے لگا اور اپنے آپ کو مستحق ظاہر کرنے لگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ اس پر مجھے ترس آ گیا۔ صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں مجھ سے پوچھا، اور میں نے ساری صورتحال بتا دی کہ یا رسول اللہ وہ اپنے اہل و عیال کا واسطہ دینے لگا، تو مجھے اس پر ترس آ گیا، میں نے جانے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ وہ کل پھر آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ اب آئے گا تو میں اسے جانے نہیں دوں، اور رات کو پھر وہی معاملہ پیش آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص غلے میں سے لب بھر بھر کر اٹھا رہا، اور میں نے اسے پکڑا اور کہا کہ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ تو اس نے پھر وہی واسطے دیے اہل و عیال کی کثرت کے، اور اپنے آپ کو مستحق ظاہر کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے پھر ترس آ گیا اور میں نے اسے جانے دیا۔ اور پھر صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ساری بات پوچھی اور فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ پھر آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب میں نے سوچا کہ اس کو بالکل نہیں چھوڑنا، اور رات کو پھر جب وہ آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پکڑ لیا اور فرمایا کہ اب تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جانا ضروری ہوگی۔ وہ کہنے لگا اچھا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ایک دعا بتاتا ہوں، تم اس پر عمل کر لو گے تو تمہاری حفاظت ہوگی، تمہارے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا وہ کیا ہے، تو اس نے آیت الکرسی پڑھ کر سنائی۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو پھر جانے دیا۔ صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہارے اس بندے کا کیا معاملہ؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ پھر آیا تھا، میں نے اسے پکڑا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تم مجھے جانے دو اور اس پر عمل کر لو گے تو تمہارے گھر سے چوری نہیں ہوگی، حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر ہو جائے گا۔ اس نے جب وہ وظیفہ مجھے بتایا تو میں نے پھر اس کو جانے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ وہ کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس نے مجھے آیت الکرسی پڑھ کے سنائی اور بتایا کہ یہ پڑھ لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ وہ بندہ جھوٹا تھا مگر سچی بات کر کے گیا۔ اور پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہیں معلوم ہے کہ 3 دن سے تمہارا واسطہ کس سے تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ وہ شیطان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں ان پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔